الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ مدینہ طیبہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، روضہ شریف کے پڑوس سے آپ سب کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، سب سننے والوں کو جنتیوں والا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ شادی جو ہے، ہمارا آج کا موضوع جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کو شادی کا موضوع اچھا لگتا ہے۔ چھوٹے بچے کو بھی اگر کہیں شادی کرو گے تو وہ بھی مسکراتا ہے، وہ بھی ہنستا ہے۔ کسی بوڑھے کو بھی کہیں کہ بھائی شادی کرو گے تو وہ بھی مسکراتا ہے۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اچھا موضوع ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھنے کی چند چیزیں ہیں تاکہ یہ اچھی چیز جو ہے اور اچھی ہو جائے۔ ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ دو انسانوں کا بندھن ہے یا دو خاندانوں کا تعلق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صرف دو انسانوں کا بندھن، ایک عورت مرد کا بندھن نہیں ہے، یا صرف دو خاندانوں کا بندھن نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت کے اندر یہ بڑی اہم چیز ہے سمجھنے کی۔ ہماری شریعت کے اندر شادی جو ہے وہ ایک بہت اونچی ترین عبادت ہے، بہت اعلیٰ عبادت ہے، اللہ کی طاعت ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پڑوس سے میں بات کر رہا ہوں، ان کی سنت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ النکاح من سنتی، النکاح من سنتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین چیزوں کے بارے میں فرمایا تھا، اما انا فاصوم وافطر وانام واقوم اللیل واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام اللیل بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو ہماری شریعت کے اندر تو یہ بہت ہی مبارک کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ساتھ جتنے چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اس شادی کے ساتھ یاد رکھیں، جتنی چیزیں شادی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ ساری کی ساری عبادت، صدقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انسان شادی کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ اس کو صدقے کا اعلیٰ ترین صدقے کا ثواب ہے۔ بیوی کے منہ میں نوالا دیتا ہے، صدقے کا ثواب ہے۔ محبت کا اظہار کرتا ہے، بیوی سے دل لگی کرتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ عبادت ہے۔ حقوق ادا کرتا ہے، یہ عبادت ہے، صدقہ ہے۔ عورت جو ہے وہ شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور ازدواجی زندگی والے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کی رعایت کرتی ہے، یہ تمام کی تمام عبادت ہے۔ بلکہ ہماری ماں بہنوں کے لیے تو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای الابواب شئتی، من ای ابواب الجنت شئتی، کہ اگر عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی، کتنا آسان ہے ہمارا دین عورتوں کے لیے اور کتنا اچھا دین ہے، اور مہینے کا روزہ رکھا رمضان کا، اور اپنی عزت کی حفاظت کری اور شوہر کی اطاعت کری۔ شوہر کی اطاعت بالمعروف ہوتی ہے، بغیر معروف کے نہیں، کسی گناہ کے معاملے میں نہیں، بغیر گناہ کے۔ قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنت شئت، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا دیکھو یہ سارے جنت کے دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارے دین میں اس شادی کا یہ مقام ہے۔ ہندوستان میں ایک دفعہ میں شادی میں شریک ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ہندو دوست ہیں، تو وہ لوگوں کی رسم ہوتی ہے، ہندوستان والے سب جانتے ہیں کہ شادی کو وہ کنیا دان یا کیا کہتے ہیں کہ دان کرتے ہیں۔ لڑکی کا باپ بیٹی کو دان کرتا ہے شوہر کے اپنے داماد کے لیے۔ ہمارے اسلام میں ہرگز دان نہیں ہے، بلکہ ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ بھی ایسا ہے کہ اس کی شروعات عورت کے ہاتھ میں ہے
عورت راضی ہوگی، عورت کہتی ہے کہ میں شادی کرتی ہوں اور شوہر قبول کرتا ہے. وہ تو اصل میں بعض لوگ جو سنتے ہیں کہ عورت قبول نہیں، قبول تو مرد کرتا ہے. یعنی ہمارے ہاں جو چونکہ یہ ولی امر شادی کراتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ زوجتک ابنتی، میں نے تمہارے نکاح میں اپنی بیٹی کو دیا، کیونکہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے یہ. وہ دولہا کہتا ہے قبلتھا زوجہ، میں نے اس کو قبول کیا. آپ کے ہندوستان پاکستان میں ایک رسم سی چلی آ رہی ہے، وہ عورت سے قبول کراتے ہیں، عورت قبول نہیں، مرد قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شادی کا پاور، شادی شروع کرنے کا پاور، یہ ایگریمنٹ ہے ہمارے اسلام کے اندر، اس کا پاور عورت کے ہاتھ میں دیا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کا جو ہے ان کے حقوق اور ان کے اوپر واجبات، جس طرح ان کے حقوق شوہر کے اوپر ہے، شوہر کے حقوق ان کے اوپر ہے، دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ مرد کو زیادہ دیا ہے، اور اس کی وہ اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں وضاحت فرمائی ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. چونکہ ساری کی ساری مالی ذمہ داری جو ہے شادی کی اور شادی کے بعد کی ذمہ داری، یہ جو ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ایک رواج چلا آ رہا ہے جہیز کا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے لیا گیا ہے. ہماری شریعت میں لڑکی والوں پر کسی بھی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں، لڑکی کا باپ کچھ چاہے اپنی بیٹی کو بطور جہیز کے کچھ چیزیں جو اس کے آسانی کے ساتھ خوشی کے طور پر زیور ہے یا کچھ اور دے دیا، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کسی لڑکی کے اوپر ہرگز نہ لڑکی کے اوپر، نہ لڑکی کے ماں باپ کے اوپر، نہ کسی اور پر فرض نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو آتی ہے یہ لڑکے کے اوپر آتی ہے. اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک درجہ جو ہے مرد کو زیادہ دیا ہے کہ بھئی اس کی تم اطاعت بھی کرو، ورنہ باقی کے تمام حقوق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے برابر کے رکھے ہیں. اب دیکھیے بات ساری کے ساری یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا بندھن جو شریعت کی وجہ سے ہے، جو عبادت ہے، اللہ کی طاعت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یہ اتنا اونچا بندھن جو ہے اس کو کس طریقے سے گزارا جائے. سبحان اللہ، ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو تمہارے میں سے پیدا کیا، یہ اس کی نشانی ہے. بلکہ خود آیت کریمہ جو ہے یہ خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، عظیم نشانی یہ ہے ان خلق لکم. دیکھیں اس کے اندر 4 پوائنٹ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان ذرا اس کو غور سے اس آیت کی تفسیر کو، اس آیت کے معنوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لے تو انشاءاللہ العزیز ساری زندگی جو ہے ازدواجی اچھی گزر سکتی ہے. ومن آیاتہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن شریف میں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ پیدا کیا اللہ نے تمہارے نفس میں سے تمہاری بیویوں کو. اب دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے ومن آیاتہ ان خلق لکم ازواجا، کہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا. نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے نفس میں سے ہم نے پیدا کیا. اب دیکھیے اس میں ایک حکمت ہے. ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی ہر برائی برداشت کر لیتی ہے اور اس کی ہر برائی اچھی بھی لگنے لگتی ہے، چونکہ وہ اس کے نفس سے پیدا ہوئی ہے، اس کے اندر سے پیدا ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت اس چیز کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بیویاں ہیں یہ ہم نے تمہارے اندر سے پیدا کی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی ہیں. تو جب انسان کے اپنے اندر سے جو اولاد ہوتی ہے اس سے ایک عجیب و غریب قسم کا تعلق ہوتا ہے. اس کی ہر اچھائی تو اچھی لگتی ہی ہے، لیکن اس کی کبھی برائی بھی اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ میرا اپنی اولاد ہوتی ہے، میرے اندر سے نکلا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس شادی کے بارے میں بھی یہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، تمہارے نفس سے ہم نے اس کو پیدا کیا.
تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بتائی ہیں. ان 3 چیزوں کو سمجھ لیں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز پوری ازدواجی زندگی بہترین گزرے گی. سب سے پہلی چیز جو ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی وہ لتسکنوا الیہا. یہ تمہارے نفس میں سے تمہاری بیویوں کو ہم نے کیوں پیدا کیا؟ پہلی چیز لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون ملے ان کے ساتھ. گھر جو ہے جب پرسکون ہوگا، سکون کا گہوارہ ہوگا، اس میں اس کو سکون ملے گا تو اصل گھر کامیاب یہی ہے. لتسکنوا الیہا، یہ نہیں کہ گھر سے باہر سے شوہر آیا، وہ کہتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا، وہ چڑچڑ پیدا ہو جائے گی، وہاں پر بچوں کی پریشانیاں ہو جائے گی، بیوی نے باتیں سنانی ہیں، تو یہ لتسکنوا نہیں ہوا. تو سب سے پہلی صفت جو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے تعلق کی اور ازدواجی گھر کی جو بیان فرمائی ہے وہ فرمایا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اب دیکھیں دوسری صفت، پہلے سکون مل گیا آدمی کو، گھر آیا اپنے گھر میں، اس کو سکون ملا گھر کے اندر، بیوی نے اس کو سکون دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اونچے کا مرحلہ بتایا کہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان اللہ رب العزت نے مودت پیدا کری. عربی کا لفظ جو مودت ہے وہ محبت نہیں ہے بلکہ شدت محبت ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان شدت محبت کو پیدا کیا. وجعل بینکم مودۃ، کیونکہ اس محبت کی وجہ سے ہمیشہ جس انسان سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس کی اچھائی تو بہت اچھی لگتی ہے، اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، بلکہ اس کی برائی بھی اچھی لگنے لگتی ہے، کیونکہ اس کو اتنی شدید محبت ہوتی ہے. اس کی غلط باتیں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں، اس کا مسکرانا تو اچھا لگتا ہے، اس کا رونا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا اکڑنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اب دیکھیے کہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ شادی ہوئی، کچھ عرصہ تو بہت اچھا گزرتا ہے، شروعات کا بڑی محبتوں میں اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے سب کچھ، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ طبیعتیں نہیں ملتی، ایسے حالات شروع ہو جاتے ہیں کہ طبیعت نہیں مل رہی. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے قرآن شریف نے، ہمارے رب نے تیسرا درجہ بتایا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر محبت نہیں ہوئی میاں بیوی کے درمیان تو ختم، گھر توڑ دو، نکل جاؤ، طلاق دے دو، بات نہیں. اگر محبت نہیں آ رہی ہے ورحمہ، تو پھر تیسری چیز آنی چاہیے اور وہ ہے رحمت، کہ آدمی برداشت کرے دوسری کو، بیوی کو برداشت کرے کہ اس کی زیادتیاں برداشت کر لے. عورت محبت نہیں آ رہی ہے شوہر سے محبت نہیں ہو پا رہی ہے، طبیعت نہیں مل رہی ہے کسی وجہ سے، تو رحمت آئے گی. اور رحمت کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ عورت اپنی شوہر کی زیادتیوں کو بھی برداشت کر لے گی، چونکہ اس کے دل میں اس کے لیے رحمت آ گئی، میاں کے دل میں رحمت آ گئی، تو وہ اپنی بیوی کی تھوڑی بہت غلطیاں زیادتیاں بھی برداشت کر لے گا. اور میرے تو زندگی کا تجربہ ہے، میں کئی اپنے خود جاننے والے دوستوں کو یا تعلق والوں کو جانتا ہوں کہ جن کی شادی کے بعد سے جھگڑے شروع ہوئے، کچھ عرصے کے بعد سے جھگڑے شروع ہوئے، لیکن یہ تیسری چیز نے ان کی زندگی کو قائم رکھا اور 40 سال تک ان کی زندگیاں گزر گئی کہ میاں بیوی رہے اور ٹھیک ہے ماشاءاللہ بچے بھی ہوتے رہے، سب کچھ ہوتے رہے اور زندگی گزر گئی. وجعل بینکم لتسکنوا الیہا، پہلا سکون سب سے بڑی چیز ہے. عورت کو سکون گھر میں ملے، مرد گھر آئے تو اس کو سکون ملے، اور آپس میں شدت محبت، آپس میں شدید محبت ہو. اصل تو یہی ہے. اور میں ابھی آپ لوگوں کو احادیث سناؤں گا انشاءاللہ العزیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا رویہ تھا بیویوں کے ساتھ محبت کے معاملے میں. مودتاً، اگر محبت نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد جو ہے رحمت آنی چاہیے، جس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے ایک چیز یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ازدواجی زندگی ہے یہ صرف مرد اور عورت پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ مرد عورت کی زندگی پہ تو پورا اثر ہوتا ہے. عورت کی پوری زندگی اسی میں گزرے گی، اسی ماحول میں گزرے گی، اس مرد کی بھی پوری اسی ماحول میں گزرے گی. ان دونوں کو ایک ساتھ گزرنا پڑے گا، ان دونوں کے اوپر تو اثر ہوگا ہی ہوگا. اور جہاں ہماری والدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی جہاں 2 برتن ہوتے ہیں وہاں تو کھڑکتے ہیں، آواز تو ہوتی ہے، ضرور ٹکراتے ہیں، طبیعتیں الگ ہوتی ہے. ناممکن ہے کہ وہ ایک جیسے رہیں، کیونکہ یہ مرد ہے وہ عورت ہے، ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ طبیعتیں الگ ہوں گی، خواہشات الگ ہوں گی.
ذہن الگ ہوگا اور مزاج الگ ہوگا، لیکن بہرحال اس پر اثر ہو سکتا ہے. اور لیکن اگر یہ اثر اتنا نہ ہو کہ گھر بگڑے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. اب دیکھیے مرد کے لیے یہ عورت کیا چیز ہے، الدنیا متاع، کہ دنیا جو ہے وہ یعنی تھوڑا مزے کی چیز ہے، وقتی طور پر مزے کی چیز ہے، اور سب سے زیادہ اس میں جو اچھا متاع ہے وہ صالح، نیک صالح اچھی عورت ہے. اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بھی بیان فرمائی تھی کہ اذا رآها سرته، اذا نظر الیہا سرته، واذا غاب عنها حفظته في فرجها، واذا امرها اطاعته. کہ اچھی عورت کی صفت یہ ہے کہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ مان جائے جائز کام کے لیے، اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوشی محسوس ہو کہ بھئی وہ مسکرا رہی ہے. بعض عورتیں ہوتی ہیں، اللہ ہمیں سب کو ہدایت دے، شوہر کے سامنے منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہیں، یا مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ باہر دوست احباب کے ساتھ تو خوب مسکرا رہے ہیں، خوب باتیں کر رہے ہیں، گھر آئے تو وہ بالکل عبوساً قمطریرہ ہو گئے. تو یہ نہیں، تو وہ بیوی کو دیکھے تو اس کو خوشی محسوس ہو، بیوی کے گھر سے غائب ہو تو اس کی اپنی عزت کی حفاظت کرے. یہ اس کا اثر ہونا چاہیے مرد اور عورت کے اوپر. اور اسی طریقے سے اس کا اثر خاندان پر ہوتا ہے. خاندان سے مراد پہلے جو اس کا اپنا خاندان ہے، جو آل اولاد ہے. اگر میاں بیوی دیکھیں، اگر میاں بیوی کے تعلق اچھے رہے تو ہمیشہ اولاد کے اوپر اس کے اچھے اثرات آئیں گے. اور جب بھی میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی آئے گی تو لازماً اس کے منفی اثرات جو ہے وہ میاں بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں کے اوپر بھی اس کے منفی اثرات آئیں گے، اور بہت برے اثرات آئیں گے. اور اسی طرح سے پورے خاندان پر اثر ہوتا ہے، پورے خاندان پر ان کے اچھے تعلق کا اثر ہوتا ہے. اچھے تعلق کی وجہ سے دونوں کے خاندان والے دونوں کی عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے پورے ماحول پہ اثر پڑتا ہے. اگر ایک گھر میں ایک شوہر کو سکون ہے، اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، اس کا اثر پورے ماحول پہ جا کر اثر ہوگا. جہاں وہ کام کرتا ہے، جہاں وہ ڈیوٹی دیتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ دیکھیں گے اخلاق سے معاملہ کر رہا ہے، اچھی طریقے سے بات کر رہا ہے. اور اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. کہ دیکھو تم سب میں بہتر، یعنی پورے ماحول میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہے. اب خیرکم، دیکھیں خیرکم کے لفظ میں یعنی پورے دنیا، یعنی پورے ماحول میں سب سے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس لفظ سے مرد عورت کو پورے ماحول سے جوڑ دیا کہ تم میں پورے ماحول میں سب سے بہتر، سب لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے. اور خیرکم لأہلہ، وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، پھر اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ دیکھو تم میرے ساتھ بھی مقابلہ کرو. پہلے تو پورے ماحول سے مقابلہ ہوا کہ تم اچھے ہو تو پورے ماحول، پوری جس کو بیہ ہمارے یہاں زبان میں کہتے ہیں، پورا جو کمیونٹی ہوتی ہے اس میں سب سے بہتر. اور پھر میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر کے لیے. لہذا اس میں اشارہ ہے کہ اگر تم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہو گئے تو یاد رکھنا تم میرے زمرے میں شامل ہو جاؤ گے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور سب سے زیادہ بہتر میں اپنے گھر والوں کے لیے ہوں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا بیوی کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیا رویہ تھا. سب سے پہلے دیکھیں رویہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیوی سے محبت کرنا، بلکہ شدت محبت کرنا، جس طریقے سے قرآن شریف میں آیا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ شدت محبت. اسی لیے صرف محبت نہیں بلکہ محبت کا اظہار کرنا. اکثر میاں بیویوں کو دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی جو ہے انتہائی کنجوس ہوتے ہیں ایک دوسرے کو محبت کا اظہار کرنے میں. ایک دفعہ میں بیان کر رہا تھا اسی میاں بیوی کے محبت سے متعلق، تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا، شوفي هذا الكاميرا مضبوطة الحين كذا مائلة شوية. میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم نے آخری مرتبہ کب اظہار محبت کیا؟ تو وہ چپ رہے. میں نے کہا آخری مرتبہ آئی لو یو کب کہا؟ کہنے لگے جی شرم آتی ہے.
اچھا ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کہنے لگے جی ماشاءاللہ خیر سے 6 بچے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے کہا بھئی 6 بچے پیدا ہو گئے، شرم نہیں آئی؟ آئی لو یو کہنے میں، مجھے تم سے محبت ہے، سنت ادا کرنے میں تمہیں شرم آ رہی ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے تشریف لا رہے ہیں، غزوہ سے تشریف لا رہے ہیں، یعنی کتنی شدید حالت ہوتی ہے. اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، بات کرتے انسان راستے میں، من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے، میری بیوی عائشہ سے. ساری دنیا کے لوگوں کو ایک طرف، احب الناس الی عائشہ. اور صحابی نے چپ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ومن الرجال، مردوں میں کون زیادہ آپ کو محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، اس کا باپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار محبت فرماتے تھے، بلکہ صرف اظہار محبت نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یتلمس رضا ازواجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خوشنودگی تلاش کرتے تھے. ہمارے قرآن نے اس کو ثابت کیا ہے. یا ایھا النبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے میرے نبی کیوں اس چیز کو آپ حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے پر حرام کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی شہد نہیں پیوں گا، چونکہ سب بیویوں نے مل کر طے کر لیا تھا کہ بھئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ ان سے کہنا کہ آپ کے منہ سے کچھ دوسری اسمیل آ رہی ہے، شہد کی نہیں ہے. تو تبتغی مرضات ازواجک، دیکھیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے تبتغی مرضات ازواجک، کہ اپنی بیویوں کی خوشنودگی تلاش کرتے ہو تم. تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا یہ، کہ صرف بیوی کو خوش کرنا نہیں، صرف اس کی یعنی اظہار محبت نہیں، بلکہ اس کی خوشنودگی کو تلاش کرنا. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کس چیز میں خوش ہوتی تھیں، اس چیز کو خاص طور سے اس چیز کا خیال فرماتے تھے. مسجد نبوی، یہ والی مسجد نبوی جو ہمارے پڑوس میں ہے، اس میں حبش جو افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا دکھا رہے تھے، کھیل و گیم دکھا رہے تھے. تو حضرت عائشہ مضبوط ہے تو حضرت عائشہ چبلا زہلک ترے بہت زہلک ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ تم دیکھو گی کھیل کو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آڑ بن کے کھڑے ہوئے تشریف کا اپنا، کیونکہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ جو تھا مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، آڑ بن کر کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ دیکھتی رہی. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، کافی دیر کے بعد حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں عائشہ تمہارا دل بھر گیا؟ انہوں نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ. حضرت عائشہ فرماتی کہ واللہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا دیکھنے کو، لیکن میں سب کو دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھو میرا مقام، میرے پیارے محبوب، میرے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں میرا مقام کتنا ہے، میں صرف یہ دکھانا چاہتی تھی. اس لیے عورت ذات جو ہے اپنی محبت کا اظہار زبان سے چاہتی ہے، جس طریقے سے مرد جو ہے زبانی محبت کا اظہار عمل سے چاہتا ہے. اگر آپ کسی کو بھی کہیں گے بھائی مجھے بڑی آپ سے محبت ہے، کہنے لگے بھائی رہنے دو، تمہارا عمل تو کچھ اور بتا رہا ہے. زبان سے تم کہتے ہو مجھے محبت ہے تم سے، میرے خلاف کام کرتے ہو. تو مرد کو تو ثبوت زبان کا عمل سے چاہیے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عورت کو ثبوت محبت کا زبان سے چاہیے. آپ جتنی بھی چیزیں لا کے آ جائے، کوئی بھی محبت کا عملی طور پر اظہار کریں گے اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا اس بات کا اثر ہوگا کہ آئی لو یو، بھئی تم میری جان ہو، مجھے تم سے محبت ہے. صبح صبح کسی پرچے کے اندر لکھ کر کے میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا تکیے کے نیچے رکھ دیا، یا کوئی میسج بھیج دیا محبت کا، پھول بھیج دیا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے جو ہے اس اظہار محبت سے عورت متاثر ہوتی ہے. اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی انگریز کتنا احترام کرتا ہے عورت کا. بھئی کیا احترام کرتا ہے؟ کہنے لگے جی دروازہ کھولتا ہے اپنی بیوی کے لیے، اور بہت اچھی بات ہے، تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. آپ غزوہ ذی السلاسل سے آپ تشریف لا رہے تھے، یا مجھے اس خط یاد نہیں ہے کون سا غزوہ تھا، اور تشریف لا رہے تھے واپس، تو اونٹ کو بٹھایا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا وہ بیٹھنا چاہ رہی تھی.
تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عبا جو اوپر سے ہوتا ہے اس کا باقاعدہ تکیہ بنایا اونٹ کے اوپر، جو اونٹ پہ بیٹھنے کا جو محمل ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے، اپنی گھٹنا اور ٹانگ زمین پہ رکھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پہ رکھ کر اور پھر اس کے بعد اونٹ پہ چڑھ گیا۔ صرف دروازہ کھول کے دے دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی انگریزوں نے بڑا اونچا کام کیا، عورت کا بڑا احترام کیا۔ یہ سید الاولین والآخرین خیر خلق اللہ اجمعین، آپ پر ہماری جان، ہمارے ماں باپ، ہماری جان قربان، ساری دنیا قربان۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے لیے زمین پر بیٹھے ہیں اور ان کا بیوی کا پیر اپنی ران کے اوپر رکھ کے آپ نے ان کو چڑھایا ہے اونٹ کے اوپر۔ یہ اس سے زیادہ اکرام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسی لیے صرف یہ نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ کی 25 سال عمر تھی، حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی، تو بعد میں انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ وفاداری کا یہ عالم تھا کہ آپ کبھی بھی ذکر آتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تو آپ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما کاد لیسأم من ثناء علیہا واستغفار لہا، کہ کبھی اگر ذکر آ جاتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تو آپ یعنی بور نہیں ہوتے تھے یا بیزار نہیں ہوتے تھے یا ان کی تعریفیں کرنے میں، تعریفیں کرتے رہتے تھے اور ان کے لیے استغفار کرتے تھے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو ایک عورت آئی، آپ نے فرمایا کون ہے بھئی آپ؟ اس نے کہا انا جسامۃ المزنیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا نام تھا جسامہ المزنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا انت حسانۃ المزنیہ، آپ نے ان کا نام اچھا نام رکھا کہ تم اچھی عورت، حسانہ نام رکھا بجائے جسامہ کے۔ اور اس کے بعد ان سے سوال جواب کرتے رہے، کیسی ہو، کہاں تھی، کیا تھا، کافی دیر تک بات کرتے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ کو تھوڑی سی غیرہ آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسی بوڑھی عورت سے اتنی لمبی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ عورت حضرت خدیجہ کی زندگی میں ان سے ملنے آیا کرتی تھی، ان سے ملنے آیا کرتی تھی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت وفات پا چکی تھی وہ، تو ان کی سہیلی تھی یہ، ان کا اتنا اکرام کیا۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے تو کسی نے باہر سے آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے چوک کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اللہم حالہ، کہ یا اللہ یہ حالہ ہی ہوگی، کیونکہ اس کی آواز حضرت خدیجہ کی آواز سے ملتی تھی۔ حضرت حالہ رضی اللہ عنہا، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سگی بہن تھی، تو ان کے آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چوکے اور انہوں نے اکرام فرمایا، اور کیسے ہو، کیا نہیں ہو، کیسے حالات ہیں، سب ان سے بات کرتے رہی۔ حضرت عائشہ بلکہ ان کو زیادہ تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا غیرہ آئی، اور کہا یا رسول اللہ آپ اس بڑی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور جبکہ آپ کو اللہ نے جوان بیوی دے دی۔ انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عورت تھی جس سے مجھے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، وہ تھی جو سب سے پہلے میرے پر ایمان لائی، اور یہ وہ تھی جس نے مجھے وحی نازل ہونے کے بعد سب سے زیادہ میرا جو خیال رکھا، آوتنی و امدتنی و تمام حدیث میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریفیں فرمائی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرماتی ہے کہ مجھے جو تھوڑی سی غیرہ یا جلسی آتی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آیا کرتی تھی۔ تو اظہار محبت کرنا اور بلکہ وفاداری کرنا، وفاداری جو ہے میاں بیوی کے درمیان، یہ سب سے بڑی یعنی اثر انداز ہوتی ہے میاں بیوی کے تعلق پر۔ اور سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا بیویوں کے ساتھ، وہ بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مارو، بیوی کو مارنا، وَضْرِبُوهُنَّ قرآن شریف میں آیا ہے۔ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو قرآن نے مارنے کے لیے وَضْرِبُوهُنَّ کہا ہے تو وہ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک سے جیسے آدمی کوئی کسی کو ایسا کرتا ہے یہ وہ والی مار ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو مار کے نیلا کر دے یا اس کو ہڈی توڑ دے یا خدا نخواستہ اس کو تکلیف ہو۔
اگر اس طریقے سے کوئی مارتا ہے تو وہ تو پھر حق بن جاتا ہے اس کو نکاح کو ختم کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ بیویوں کے ساتھ رفق کا معاملہ فرماتے تھے، بلکہ وہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ہے کہ آپ کا اختلاف ہوا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلوایا کہ بھئی آ کے ہماری صلح کرا دو، ناراضگی ہو گئی ہے۔ میاں بیوی میں ناراضگی ہو ہی جاتی تھی، اور یہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے یا کبھی بھی اس مستقل موضوع پہ بات کروں گا کہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ حل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا، آپ حضرت عمر تشریف لائے تو دیکھا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آواز اونچی کر کے چیخ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہیں، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، مرد بات کرتا ہے تو وہ الٹا اور زور سے جواب دیتی ہیں۔ وہی وہاں پہ گھر پہ ہو رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، قرآن شریف میں، کہ اپنی آواز نبی سے اوپر مت کرنا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اور اس طریقے سے آواز کو ظاہر نہ کرنا جس طرح تم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ تو یہ میری بیٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور سے چلا کے بات کر رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اعمال ختم ہو جائیں، اس کے ایمان پہ اثر ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر بیٹی کو تھپڑ مارا۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ما دعوناک لہذا یا عمر، بھئی ہم نے تم کو اس لیے نہیں بلایا تھا، ہم نے تو صلح کرانے کے لیے تم کو بلایا تھا، تو ہمارے درمیان صلح کراتے۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا، نرمی کے ساتھ، بلکہ نرمی سے ایک درجہ اور آگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کان یکون فی بیتہ فی خدمت اہلہ یحلب الشاہ یخصف نعلہ ویخدمہم فی بیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جیسے کوئی عام گھر والا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ ہوتے تھے۔ اپنی جوتی ٹوٹ جاتی تھی تو اپنے ہاتھ سے اس کو سیتے تھے، بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے نکالتے تھے، بلکہ گھر میں خدمت کرتے تھے۔ ہم لوگ تو مرد آج کل ایسے ہیں کہ جی پانی بھی پینا ہے تو بس بیوی کو اشارہ کر دیں گے بھائی پانی لاؤ یہ لاؤ، جیسے بالکل وہ نوکرانی ٹائپ کی ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم لوگ تو اس طریقے سے سلوک کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، عورت کو خدمت کرنا چاہیے، شوہر کی ضرور کرنا چاہیے، یہ اچھا سلوک کا نتیجہ ہے۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کام کو بانٹ دیا تھا کہ بھئی باہر کا کام حضرت علی کریں گے، اندر گھر کا کام جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کرنا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سلوک کس طریقے سے تھا وہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ان دو لفظوں میں ہمیں بتا دیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کا حق جیسے ان کے پر فرض ہے اسی طرح ان کا حق بھی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ مردوں کا زیادہ ہے چونکہ وہ سارے خرچے ساری ذمہ داریاں ان کی ہے۔ تو یہ تو وہ جو چیزیں ہیں جو پوزیٹیو طور پر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک بیویوں کے ساتھ تھا، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں یاد رکھیں جو نگیٹو ہوتی ہیں، جو اثر انداز ہوتی ہیں میاں بیوی کے سلوک میں زندگی کو برباد کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کسی کا حق ادا نہ کرنا، یہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ انسان جو شوہر کے حقوق ہیں اگر بیوی ادا نہیں کرتی کسی بھی طریقے سے معاف نہیں ہوں گے الا یہ کہ وہ معاف کرے۔ شوہر نے اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ معاف نہ کرے۔ تو سب سے پہلے تو حقوق کا ادا کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا، کیونکہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاد رکھو ظلم جو ہے یہ جو ہے قیامت کے دن اندھیری ہے۔ اور اس میں حدیث قدسی ہے یا عبادی حدیث قدسی، صحیح حدیث قدسی ہے، یاد رکھیں، میاں بیوی دونوں یاد رکھیں، کیونکہ صرف مرد عورتوں پہ ظلم نہیں کرتے، بہت ساری عورتیں بھی ہیں ماشاءاللہ بڑی ہمت والی، وہ الٹا مرد پہ ظلم کر دیتی ہیں۔
یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو میں نے اپنے پر ظلم کو حرام کر دیا، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام کیا ہے، فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ تو میاں بیوی کی زندگی صحیح ڈگر پہ چلتی رہے، گھر صحیح چلتا رہے، اس کا پہلا جو اسٹیپ ہے وہ حقوق کی ادائیگی ہے، اور اچھا سلوک جو ہے وہ اس کے اونچا درجہ ہے۔ پہلے تو حقوق کی ادائیگی، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا، یہ سب سے پہلے ہے۔ اور پھر یہ اگر ظلم کیا تو یاد رکھیں پھر تو یعنی وہ ازدواجی گھر کے ٹوٹنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال نہ رکھنا، اس سے بھی گھر برباد ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہ رکھنا، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال نہ رکھنا، ایک دوسرے کی شوق کا خیال نہ رکھنا، اس سے بھی دل ٹوٹتے ہیں۔ ایک دوسرے کا شوق کا خیال رکھے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے مزاج کا، طبیعت کا۔ شوہر آ رہا ہے باہر سے پریشان آ رہا ہے، اس کو بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، بیوی سارے بکھیڑے، سارے غم، سارے جھگڑے، بچوں کی ساری بیماریاں لے کے اس کے سامنے بیٹھ گئی، تو یہ گھر کو چلانے والی بات تو نہ ہوئی۔ مرد باہر سے آ رہا ہے، ساری پریشانیاں لے کے گھر میں آ کر بیوی پہ مسلط کر دے یا بیوی پہ غصہ اتارے، یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی۔ اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ اس کو کس چیز کا شوق ہے، اس کی کیا خواہش ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کا اس قسم کا خیال کرنا جو ہے، اسی سے گھر چلتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس کا خیال کریں، ایک دوسرے کو بے عزت نہ کریں، کبھی بھی تحقیر، اہانت، یہ کرنے سے گھر بگڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کے گھر والوں کو بھی اس کی تحقیر یا اہانت کرنے سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، یا وہ عورت کہے کہ تیری ماں نے یہ کیا، تیری ماں ایسی ہے۔ ایک دوسرے کو کسی کی بے عزتیاں کرنا، خاندان کی یا ان کی اہانت کرنا، ہاں کوئی جائز شکایت ہے تو وہ تو الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ کسی کی بے عزتی کرنا یا اس کی اہانت کرنا، یہ سب سے بڑی گھر کو بگاڑنے والی بات ہے۔ اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ، چند ایک دو پوائنٹ اور رہ گئے ہیں اور میں ختم کرتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، کہ نکران الجمیل نہیں ہونا چاہیے، احسان فراموشی نہیں کرنا چاہیے۔ اور واللہ یہاں پر عربوں میں ایک عادت بڑی اچھی ہے، شوہر گھر میں کوئی چھوٹی سی بھی کوئی چیز لے کر آئے گا، روٹی بھی لے کر آئے گا، اللہ یجزیک خیر، اللہ یعوضک خیر، اللہ تمہیں اس کا نیک بدلہ عطا فرمائے، اللہ تمہیں جزاک اللہ خیر کہے، یا اس کا احسان مانے۔ بیوی خدمت کرتی ہے شوہر کی، کھانا اچھا پکایا ہے، اس کی تعریف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعریف فرماتے تھے کہ بھائی ماشاءاللہ کتنا اچھا کھانا پکایا، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے، تم نے کتنا بہترین کھانا پکایا، یا اور کوئی خدمت کری ہے تو اس کی تعریف کرے کہ تم نے کتنا اچھا معاملہ کیا ہے، صبح صبح تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، میرے ساتھ اچھی بات کری ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد کو عورت لسٹ دے گی کہ یہ سامان لے کر آنا، 10 چیزیں لکھی ہوں گی، وہ 9 لے کے آ جائے گا، اگر ایک بھول گیا تو عورت سب سے پہلے یہ کہے گی وہ تو آپ لائے نہیں، پیاز تو لائے نہیں آپ، بھئی پہلے یہ جو 9 چیزیں لے کر آیا ہے پہلے اس کے بارے میں کہو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اتنا سودا لے کر آ گئے، آپ خرچ کر کر آئے ہیں، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اللہ آپ کو اس کا نیک بدلہ عطا فرمائے، اس کی طبیعت بھی خوش ہوگی۔ پھر دوبارہ جب جا رہا ہو تو اس کو کہہ دے کہ بھئی دیکھو وہ چیز رہ گئی تھی، وہ بھی لیتے آنا۔ مگر عورتوں کی عادت ہے یہ کہ 10 چیزوں میں اگر ایک کم رہ گئی تو وہیں پہ نظر جائے گی کہ تم وہ تو لے کر آئے نہیں، تو اس سے لانے والے کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی جو میں لایا ہوں اس کا ذکر نہیں، جو نہیں لایا اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ تو آخری ایک میری گزارش یہ ہے کہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف اخلاقیات پر گھر نہیں چلتے ہیں۔ فرض کرے اگر عورت کوئی غلطی کر رہی ہے بار بار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اس کی اصلاح بھی کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ میں بس برداشت ہی کرتا رہوں غلطیاں۔ دیکھیے ایک انسان کا جس سے آپ کا تعلق مختصر ہوتا ہے، کوئی غلطی آپ پہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ اعراض یعنی درگزر کرنا، چونکہ اس کے ساتھ آپ نے زندگی نہیں گزارنی۔ لیکن اگر میری اولاد یا میری بیوی ایک غلطی بار بار کر رہی ہے تو چونکہ میں نے تو اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، لہذا اس کی اصلاح ضروری ہے۔ شوہر ہے ایک غلطی بار بار کر رہا ہے، بد اخلاقی بار بار کر رہا ہے کسی بات پر، یا کسی بات پر بلا وجہ پرانی باتیں دہرا رہا ہے یا پرانی باتیں کر رہا ہے، تو یاد رکھے بیوی کو چپ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں بار بار کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ یہ غلطی کیوں کر رہے ہیں۔ یہ اصلاح بھی ضروری ہے،
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اس قدر محبت تھی لیکن اس کے باوجود ان کی اصلاح فرمائی. ایک دوسری بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کچھ کھانا بھیجا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو غیرہ آئی، غیرہ یعنی جلسی آ گئی کہ کیوں بھیجا میرے گھر میں. تو انہوں نے وہ برتن پورا کھانا بھی پھینک دیا، برتن بھی توڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ نہیں رہے بلکہ آپ نے فرمایا اناء باناء یا طعام بطعام و اناء باناء، کہ دیکھو اب تمہارے پر فرض ہے، تم کھانے کے بدلے تم نے کھانا بھیجنا ہے اور برتن کے بدلے برتن بھیجنا ہے، یہ تمہارے پر فرض ہو گیا. اصلاح فرمائی آپ نے. بلکہ صفیہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، اللہ رب العزت ان پہ راضی ہو اور ان کے باپ حضرت ابوبکر پہ راضی رہے، حضرت صفیہ کے بارے میں یوں اشارہ کیا کہ صفیہ جو ہے وہ یعنی چھوٹے قد کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اصلاح فرمائی. آپ نے فرمایا یا عائشہ لقد تکلمت بکلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، کہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر میں ملا دیا جاتا تو سمندر کڑوا ہو جاتا، کہ تم نے غیبت کری ہے اس کی. حضرت عائشہ نے بہت معافیہ مانگی، جو بھی ہوا بات کا قصہ ہے وہ. اور یاد رکھیں آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے رہیں، آپ کے اخلاق پڑھتے رہیں، آپ کا سلوک پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز زندگی بہت بہت اعلیٰ گزرے گی. ایک موضوع صرف رہ گیا ہے، وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلافات بھی ہوئے میاں بیوی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک بائیکاٹ بھی کیا ہے، کسی بیوی کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے اور اوپر مشربہ میں جا کے آپ بیٹھ گئے تھے. کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے اختلافات کو ختم کرتے تھے. اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو آئندہ کسی موقع پر اس بارے میں بھی گفتگو کروں گا. اب تو صرف یہی تھا کہ ہم یہ سیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیویوں کے ساتھ کیا تھا اور بیویوں کا کیسا اخلاق مردوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. اس میں انشاءاللہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کری تو بہت اچھی زندگی گزرے گی. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہر عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.